السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف 2017 میں وزارت عظمیٰ سے نکلے تو اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں اپنی جماعت کے کارکنوں اور صحافیوں سے ملا کرتے تھے۔ 5 اگست 2017 کو انہوں نے اپنے کارکنوں اور سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات میں فرمایا کہ اب میں نظریاتی آدمی ہوں۔ یہ فقرہ اس وقت کے حالات میں ان کی سیاسی ترجیحات کا تعین بھی کر رہا تھا۔ انہوں نے اس فقرے کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں تھا، اور خاص طور پر یہ کہا کہ آئین پر چلیں گے تو ملک آگے بڑھے گا، دائیں بائیں جائیں تو پھر ملک میں انتشار ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس گفتگو کے چند روز بعد وہ بذریعہ جی ٹی روڈ اسلام آباد سے لاہور آئے تھے، اور راستے میں مختلف جگہ انہوں نے خطاب بھی کیا۔ غالباً انہی تقریروں میں سے کسی میں مجھے کیوں نکالا کا جملہ بھی ان کی زبان سے نکلا اور چل پڑا۔ اس کے بعد کے دنوں میں نواز شریف صاحب کو اپنے کہے ہوئے پر چل کر دکھانا تھا، اور وہ چلنے بھی لگے۔ انہیں اپنی بیٹی مریم نواز کا ساتھ بھی ملا، اور یوں ایک تحریک بنی جس کا مقصد ہی ملک میں شفاف الیکشن اور دستور کی سربلندی تھا۔ کچھ عرصے بعد جناب نواز شریف اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے لندن تشریف لے گئے۔ ان کی واپسی تک انہیں عدالت سزا سنا چکی تھی، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے۔ جولائی 2018 سے نومبر 2019 تک وہ جیل میں رہے اور پھر لندن سدھار گئے۔ ان کا جیل سے لندن جانا بالکل اسی طرح کا جانا تھا جیسے جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ سعودی عرب تشریف لے گئے تھے۔ ان کے لندن جانے کے بعد محترمہ مریم نواز نے جمہوریت اور دستور کی سربلندی کے لیے کچھ سرگرمی دکھائی، لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ 2021 کی سردیوں سے پہلے ہی یکایک وہ قوتیں جن پر نواز شریف صاحب خود کو نکالے جانے کا الزام لگاتے تھے ان کی پشت پر آ گئیں۔ مزاحمت مفاہمت میں بدل گئی، نظریے کی شمع بجھ گئی، اور مفاد کے گدلے تیل کے چراغ سے نکلنے والے شعلے نے 4 سو کالک بکھیر دی۔ پھر تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ٹوٹ کر الگ ہونے لگے، اور اتحادیوں کو سرفروشی کی تمنا تنگ کرنے لگی۔ نواز شریف نظریات کے صحرا میں چند قدم چل کر ہی عملیت پسند ہو گئے۔ ان کی عزیمت ضرورت کے تابع ہو گئی۔ اکتوبر 2023 میں لندن سے واپسی پر عدالتی عملہ ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اسی ڈگر پر واپس آ گئے جس پر جنرل ضیاء الحق نے انہیں ہاتھ پکڑ کر پاؤں پاؤں چلنا سکھایا تھا۔ وہ دائرے میں سفر کرتے ہوئے عین اس نقطے پر پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ 2024 میں ان کی جماعت نے فارم 47 جیسے کاغذی پرزوں پر لکھی ہوئی نشستیں قبول کر کے ووٹ کی عزت کا نعرہ بھی کہیں دفن کر ڈالا۔ نواز شریف نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کی سیاست کے عین مطابق تھا۔ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا تھا، مسئلہ یہ بنا کہ نئی نسل آ چکی ہے۔ اس نسل کے اخلاقی معیارات ہم سے کہیں مختلف ہیں۔ قول و فعل کا تضاد ہمارے بے شمار پیمانوں میں سے ایک ہوا کرتا تھا۔ ہمارا ہر پیمانہ لمحاتی ہوا کرتا تھا۔ فلمی انداز میں چور نے نماز پڑھنا شروع کی تو ہم اس کی مدح کرنے لگے۔ قول و فعل کے تضاد میں مبتلا کسی شخص نے مروت دکھا دی تو خوش ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق جیسے بے رحم آمر کی بھی ہم توصیف کرتے رہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں عجز و انکسار کا پیکر ہے۔ نئی نسل نے اس طرح کے سبھی پیمانے ایک طرف رکھ دیے ہیں۔ ان کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اپنے کہے پر عمل کر کے دکھلاتا ہے۔ اس سے زیادہ باریکیوں میں آج کل کے نوجوان جاتے ہی نہیں۔ انہیں بدتمیز کہہ لیں، انہیں تاریخ سے ناآشنا کہہ لیں، یا ان پر شخصیت پرست ہونے کا حکم لگا لیں۔ یہ اسی سے متاثر ہوتے ہیں جو اپنے دعوے کی دلیل عمل سے پیش کریں۔ فقیرانہ شائستگی، حاکمانہ مروت، منافقانہ خوش گفتاری اور بزرگوں کا عبادت کو چھوتا ہوا ادب نئی نسل کے مسائل کی فہرست سے ہی خارج ہے۔ ہم جیسے تو مان بھی لیں گے، مگر نئی نسل کہاں مانتی ہے۔ اس نے نواز شریف صاحب کو اپنے طے کردہ اسی ایک پیمانے پر دیکھا اور ان سے الگ ہو گئی۔ انہیں چھوڑ دیا، عمران خان کو اپنا لیا۔ عمران خان کو بھی مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بس یہ کیا کہ جو کہا وہ کر کے دکھانے کی ہمت کی۔ اگر کہیں اپنا سابقہ فیصلہ واپس لیا تو اس کا ڈٹ کر دفاع کیا۔ یو ٹرن لینے کی پھپتی ان پر کسی گئی تو اس کی توجیحات بھی پیش کی۔
انہوں نے ہر وقت خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھا۔ بالخصوص اپریل 2022 کے بعد تو انہوں نے عوام کو ہی اپنی اصل طاقت مان کر سیاست کی۔ پاکستان کے تاریخی تناظر میں یہ ایک مشکل راستہ ہے، اتنا مشکل کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ ایسا کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا بھی، ان پر گولی چلی، اب تک وہ جیل میں ہیں، ان کی جماعت سے انتخابی نشان لے لیا گیا، ان کے امیدوار الیکشن جیت گئے مگر فارم 47 پر ان کی جیت ثبت نہ ہو سکی۔ 26ویں آئینی ترمیم اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم سمیت قانونی نظام میں ایسی کئی تبدیلیاں کی گئیں جن کا ہدف عمران خان کی ذات یا ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف رہی ہے۔ یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کی جماعت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر کیا۔ ان دونوں سیاسی جماعتوں کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ عوام کی حاکمیت، ووٹ کی عزت، بنیادی انسانی حقوق، دستور اور عدلیہ کی خود مختاری جیسے بنیادی اصولوں کو بھی سیاسی مفادات کے لیے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ ماضی میں بھی جب ان دونوں جماعتوں نے جمہوریت کی بات کی تو دراصل کوئی نہ کوئی سودا ہی کر لیا۔ ان کے برعکس عمران خان ایسا کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اگلے روز مجھے تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد کرانے کی کوششوں میں شامل ایک سیاستدان بتا رہے تھے کہ یہ اتحاد بغیر کسی پوشیدہ ایجنڈے کے صرف اصولوں پر بنایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان حکومت لینے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف نے حکومت لے کر اپنے مقدمات ختم کرا لیے، عمران خان اپنے مقدمات عدالتوں پر چھوڑ کر اصولوں پر کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کی سیاست اور پاکستان کی روایتی سیاست میں یہی فرق ہے جو واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نواز شریف یہ نظر انداز کر بیٹھے کہ پرانی سیاست گری خوار ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے آزمودہ طریقے سے حکومت حاصل کی اور بہت کچھ کھو بیٹھے۔ عمران خان نے دستور کو اصول بنایا اور سبھی کچھ ان کی جھولی میں آ گرا۔ تاریخی طور پر کسی بھی ملک کی سیاست جب کروٹ لیتی ہے تو یہ عمل عوام کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ قوتیں ہوتی ہیں جو حکمرانی کو اپنا حق سمجھتی ہیں اور دوسری طرف ریاست کی تشکیل نو کا مطالبہ کرنے والی نئی طاقت۔ اس کشمکش میں وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ انتخابی طریقہ کار کی پختگی سے پہلے یہ معاملات جنگ و جدل سے نمٹائے جاتے تھے۔ بڑے پیمانے پر انتخابات کا طریقہ مروج ہو گیا تو پھر ہر معین مدت کے بعد انتخاب ہی نئی پرانی قوتوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا رہا۔ عمران خان اسی راستے پر چلے اور 2024 کے الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی قیادت نئے زمانے کے لیے نہیں۔ ان کا انداز سیاست بدلا ہے، نہ انہیں تاریخ کا فہم ہے۔ نواز شریف کی چھتری تلے عہد قدیم کے سبھی عناصر اکٹھے ہو گئے اور عمران خان کی پیروی میں لوگ اس راستے پر چل پڑے جو قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی طرف جاتا ہے۔ نواز شریف 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں 1980 میں جا کھڑے ہوئے جب انہیں پنجاب کی وزارت خزانہ عطا ہوئی تھی۔ نواز شریف ماضی کی طرف چل نکلے، عمران خان مستقبل کے مسافر ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ماضی اور مستقبل کی لڑائی میں جیت صرف مستقبل کی ہوتی ہے۔ شکریہ۔